سوال پوچھا ہے کہ دو طرفہ کمیشن لینا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، اور دو طرفہ کمیشن کے جائز ہونے کی کوئی شرائط ہیں تو وہ بیان کر دیں۔ دو طرفہ کمیشن، اس کی دو صورتیں، ایک صورت بن سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ خریدنے والے کا اگر اس کی طرف سے بات کر رہا ہے تو یہ اس کا ترجمان ہے، اور یا بیچنے والے کی طرف سے بات کر رہا ہے تو یہ اس کا ترجمان ہے۔ جس کی طرف سے اس کو بیچنے کی ترجمانی ملی ہے یا خریدنے کی ترجمانی ملی ہے، اور پہلے سے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اتنے پرسنٹ 1%، 2% میں کمیشن لوں گا، تو صرف اس ایک پارٹی سے ہی کمیشن لے سکتا ہے جس کی ترجمانی وہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ بیچنے والی کی طرف سے ہے تو اس سے صرف وصول کرے گا، اور اگر خریدنے والے کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کی وکالت ہے تو اس کی طرف سے وکیل بن کے کام کر رہا ہے تو وکیل بالاجرت ہے، تو اس سے بھی طے شدہ اجرت لینا جائز ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے سے طے شدہ ہو۔ آخر میں جیسے کہ کچھ علاقوں کے اندر مال مویشی منڈی کے اندر کچھ لوگ خام خواہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں جانور کسی کا بکوانے کے لیے یا خریدنے کے لیے، پھر جب سودا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ 1000 روپے مجھے بھی دو، 2000 روپے مجھے بھی دو، تو میں نے آپ کا جانور بکوایا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا، تو یہ لینا حرام ہے، یہ طے نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے سے طے ہو کہ میں آپ کا جانور آپ کو بکوا دوں گا، 1000 روپے کمیشن لوں گا چاہے جتنے میں بھی بکے، یا اس کا پرسنٹ طے کر لیا جائے کہ میں 1% یا 2% کمیشن لوں گا، اور وہ مالک راضی ہو جاتا ہے، لینے والا یا خریدنے والا دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے، اسے خام خواہ کا کمیشن ایجنٹ بن گیا ہے، تو اس کو ہمارے عرفی زبان کے اندر دلال کہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے سے طے ہونا، اجرت کا پہلے سے طے ہونا ضروری ہے۔ اور دونوں طرف سے اگر کمیشن لینے کا اس کا ارادہ ہے تو پھر اس کی صورت یہ بنے گی کہ وہ دونوں طرف سے ترجمان ہو، دونوں کو خدمات دے رہا ہو، یعنی کہ خریدنے والی پارٹی کو بھی خدمات دے رہا ہے اور بیچنے والی پارٹی کو بھی، دونوں کو خدمات اپنے پیش کر رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی دھوکہ فراڈ ایسا نہیں کر رہا، یعنی کہ بیچنے والے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ 10 لاکھ میں بکے گا، جبکہ خریدنے والوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو 15 لاکھ کا ملے گا، تو یہ 5 لاکھ جو بیچ میں اس نے گھپلہ کیا ہوا ہے، تو یہ کمیشن نہیں ہے اس کا، یہ دھوکہ ہے، یہ گھپلہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ فمن غش فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی جو ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے حلال بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں پارٹیوں سے پہلے واضح کر لیں کہ میں 1%، 2% پر کمیشن لوں گا، بیچنے والی کو بھی پارٹی کو اور خریدنے والے پارٹی کو بھی 2% یا 1%، دونوں پارٹیوں سے کمیشن طے کر لیتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، اور جو حقیقی بات ہے 10 لاکھ کا ہے تو 10 لاکھ بتائے، 20 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ بتائے، جتنی بھی مالیت کی وہ چیز ہے اتنی ہی مالیت کی بتائے، پھر وہ آپس میں ان کا سودا ہو جاتا ہے تو دونوں طرف سے اس کے لیے کمیشن لینا جائز ہوگا۔ اور اگر ایسے نہیں ہے، طے شدہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بغیر طے شدہ کمیشن کا مطالبہ کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو وکیل ہوتا ہے، اس کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، یہ کسی کا وکیل ہو کر وکیل بالاجرت ہو کے کام کرتا ہے۔ اگر کسی طرف سے کوئی کمیشن طے نہیں ہے تو یہ وکیل بالاجرت بھی نہیں ہوگا، یہ دونوں جانب سے جو کچھ لے گا یا وصول کرے گا یا مطالبہ کرے گا تو یہ شرعی طور پر اس کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا، اور جب لینا جائز نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بغیر اجرت طے کیے کمیشن ایجنٹ بن جاتے ہیں، خصوصاً چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے کے لیے، خصوصاً مال مویشی منڈی کے اندر اس طرح کی باتیں عموماً ہو جاتی ہیں۔ باقی بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ پہلے سے کمیشن طے کر لیتے ہیں، تو پہلے سے طے ہو تو ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ طے نہیں کرتے بلکہ غلط بیانی کرتے ہیں، طے یوں کرتے ہیں کہ آپ سے 1% لوں گا، اس کو قیمت یہ آپ بتاتے ہیں کم میں بکے گا، اور خریدنے والوں سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے کا آپ کو ملے گا، اور پھر سودا بیچ میں کروا دیتے ہیں، 10 لاکھ ان کو دے دیا، بیچ والا خود رکھ لیا، تو یہ ان کے لیے کمیشن حلال نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔